Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. ایک عجیب آیت ہے دیکھو قرآن مجید کی. میں یہ جب آیت پڑھتا تھا نا, انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, قرآن کی آیت ہے, مشہور آیت, کہ اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں. حقیقت بتاؤں, مجھے اس آیت کا مطلب اب تک معلوم نہیں تھا. مجھے آرمی کے ایک آفیسر نے بتایا اس کا مطلب یہ ہے, اور میں سن کے اچھل گیا. میں نے کہا یار بالکل صحیح مطلب بتا رہا ہے یہ. وہ عالم نہیں ہے. جامعۃ الرشید میں بلائے ہیں نا کانوکیشن کے لیے, تو ججز بھی آتے ہیں, وکلا بھی آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ. تو ایک آرمی کے کوئی بڑے آفیسر تھے, ہر طرح کے علماء بھی آتے, ہر طرح کے طبقہ آتا ہے. تو انہوں نے اس آیت کی تشریح کی جو بالکل صحیح تھی. میں نے کہا میں تو اتنا عرصہ ہو گیا اس آیت کا مفہوم, کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ علماء ڈرتے ہیں اللہ سے. صرف کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ علماء. میں کہتا یار اس کا مطلب جو عالم نہیں ہے تو وہ تو ڈرے گا ہی نہیں. پھر جب ڈرے گا نہیں تو گناہ کیسے چھوڑے گا؟ گناہ نہیں چھوٹیں گے تو جنت, کیا مطلب جنت صرف مولویوں کے لیے بنی ہے؟ تو میں یہ سوچتا تھا کہ اس کا کوئی مفہوم ہوگا جو مجھے معلوم نہیں ہے. بعض باتیں بہت آسان ہوتی ہیں لیکن آدمی کی کھوپڑی اس طرف جاتی نہیں ہے. وہ کانوکیشن میں آئے تھے, وہ تھے آپ کے ریٹائر کور کمانڈر تھے, کوئی بڑے عالم بھی نہیں تھے. انہوں نے یہ آیت پڑھی, انہوں نے کہا العلماء, اس آیت میں علماء کا مطلب ہے دنیا کا علم جاننے والے. اس آیت میں علماء کا مطلب کیا ہے؟ دینی علم نہیں, بلکہ اتنا انہوں نے کہا. آگے ان کے دلائل دینے سے پہلے ہی, وہ تو دلائل دے دو میں نے سنے ہی نہیں, مجھے فوراً سمجھ میں آ گیا کہ یہ اس دعوے کی صداقت کی دلیل کیا ہے. پھر تو ہماری کھوپڑی خود بھی چلتی ہے نا. جیسے ہی انہوں نے یہ کہا نا کہ اس آیت, دیکھو فوج میں کتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, کتنے اچھے اچھے لوگ بھی ہیں, اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے نا فوجی سارے ایسے لبرل ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. آپ جب ملو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے لوگ ہیں. کور کمانڈر لیول کے لوگ تراویاں پڑھا رہے ہیں, صحیح ہے نا. میں نام لے کے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا. اپنے بیٹوں کو حافظ بنا رہے ہیں, عالم بنا رہے ہیں. ایسے ایسے ہماری فوج میں, یہ جتنی پاکستان کی فوج میں مذہب کا عنصر ہے, اتنی دنیا کی کسی اور فوج میں مذہب کا عنصر آپ کو نظر نہیں آئے گا. 10 خامیوں کے باوجود, میں ان خامیوں کو خام خامے صحیح نہیں قرار دے رہا. ایک دفعہ میری ایک کور کمانڈر سے ملاقات ہوئی, انہوں نے کہا کہ اسلام اور پاکستان آرمی کا رشتہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا. تو اتنے بڑے لیول کے لوگ یہ دعوے کرتے ہیں, تو اس لیے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہوا کریں. تو انما یخشى اللہ, انہوں نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ وہ لوگ ہیں جن کے پاس سائنس کا علم ہے, دنیا کا علم ہے, صرف وہی اللہ سے ڈرتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا. میں نے کہا یار اس بندے نے یہ بات کی, یقیناً کوئی دلیل ہوگی. تو میں نے فوراً آیت کے پچھلے حصے کو پڑھنا شروع کر دیا. ایک دم میری سمجھ میں آ گیا. میں نے کہا, میرے منہ سے نکلا سبحان اللہ. بھائی میرے منہ سے کیا نکلا؟ میں نے کہا یار اس بندے نے مسئلہ حل کر دیا میرا. کیسے؟ اس سے پہلے جتنی آیتیں ہیں نا, ان آیتوں میں قرآن کہہ رہے ہیں پہاڑوں میں غور کرو, کیسے سیاہ چٹانیں ہیں, کیسے سفید پتھر ہیں پہاڑوں میں. ایک کائنات کی ایک ایک چیز کو بیان کیا جا رہا ہے. انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں, ایک ایک پورا نا اس کائنات میں ایک ایک چیز کو اللہ ڈیفائن کر رہے ہیں. یہ کتنی عجیب بنائی, یہ ہم نے کتنی عجیب بنائی. ان ایک ایک چیز کی نشانی بیان کرتے کرتے قرآن کہتے ہیں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہو. کیا مطلب؟ ان چیزوں کا علم ہو. نہیں آئی بات میرا خیال. یعنی جو ان چیزوں میں غور کر کے عالم بنے. عالم سے مراد اصطلاحی عالم مراد نہیں ہے جو درس نظامی سے فارغ ہوتے ہیں. عالم سے مراد اس کائنات میں ان چیزوں کو غور کر کے ان چیزوں کا علم رکھنے والے لوگ. اللہ فرماتے ہیں انہی کو اللہ سمجھ میں آئے گا, اس کے علاوہ لوگوں کو اللہ سمجھ میں نہیں آئے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی معرفت, خدا کی محبت حاصل کرنی ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا علم آپ کو خدا سے دور لے جانے کے بجائے قریب. تبھی تو قرآن بار بار انہی چیزوں میں غور کا حکم دے رہا ہے کہ ان چیزوں میں غور کرو. قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا ہے مولویوں میں غور کرو جا کے, ٹھیک ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم قرآن میں غور کریں گے تو ہمیں اللہ سمجھ میں آئے گا. ہم سائنس میں غور کر کے نہیں آئے گا, ہمیں کس میں غور کر کے آئے گا؟ قرآن میں.
یقیناً قرآن میں, لیکن جب قرآن میں غور کریں گے تو قرآن کہاں لے کے جائے گا آپ کو؟ سائنس کی طرف لے جائے گا قرآن آپ کو. تو قرآن میں غور کر کے جو اللہ کی معرفت بڑھتی ہے نا, وہ اس لیے بڑھتی ہے کہ قرآن آپ کے زاویے کو کیا کر دیتا ہے؟ سیدھا کر دیتا ہے. جب آپ یونیورسٹی میں بیٹھ کے سائنس میں غور کر رہے تھے تو اللہ آپ نے اپنی ڈکشنری سے نکال کے بیٹھے تھے, آپ مذہب کی نفرت لے کے بیٹھے تھے. سمجھتے ہو؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے آپ پر احسان کر کے آپ کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کو پانی دے دیا. آپ کو کہیں بھی پانی نہیں مل رہا تھا, ایک آدمی نے احسان کیا, اس نے کہا یہ بیچارہ پیاس سے مر جائے گا, وہ بڑے دور دراز سفر کر کے ایک پیالے میں آپ کے لیے پانی لے کر آیا. لیکن جو لانے والا تھا نا, اس سے آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تھی, آپ اس کا احسان لینا نہیں چاہتے تھے. آپ کو پتا تھا یار اس کا احسان مان لیا تو قرضہ معاف کرنا پڑے گا مجھے, ٹھیک ہے نا, اتنا قرضہ اس نے لیا ہوا ہے اور یہ ہے اور فلانا ہے اور بڑے مسائل, تو اس کا شکریہ آپ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو آپ کیا کریں گے؟ پانی کا پیالہ تو لیں گے اور کنی کترا کے سائڈ پہ آپ ہو جائیں گے. پھر اس پانی پہ آپ ریسرچ شروع کر دیں گے, ہائیڈروجن کتنے اس میں, آکسیجن کتنا, یہ پانی آیا کہاں سے ہے. جو دینے والے اس کو لفٹ کرانے کے لیے آپ تیار نہیں ہوں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اس کو زیادہ غور کیا کہ یہ لے کر آیا ہے تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو میرے اوپر لاگو ہو جائیں گے. تو یونیورسٹیوں میں جب سائنس کو پڑھایا جاتا ہے خدا کو ڈکشنری سے نکال کے, کیونکہ اگر اللہ کو بیچ میں لے آئے تو اللہ کو ایجوکیشن سسٹم کے حق میں نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ پھر اللہ کہتا ہے نماز بھی پڑھو, پھر اللہ کہتا ہے باپ اور ماں کی بھی مانو, پھر اللہ کہتا ہے رشتہ داری بھی جوڑو, پھر اللہ کہتا ہے زنا بھی مت کرو, اللہ کہتا ہے شراب بھی مت پیو. تو یہ بہت بڑی ٹینشن بن جائے گی ہمارے لبرل طبقے کے لیے, سائنسدانوں کے لیے بھی بہت بڑی ٹینشن بن جائے گی کہ یار ہم لیبارٹری میں ہم تہجد کی نماز پڑھیں یا لیب میں بیٹھ کے خدمت کریں قوم کی. لہذا انہوں نے ان تمام مسئلوں کا حل یہ رکھا کہ آپ اس کائنات کے ذرے ذرے پہ غور کرو گے, غور کرنے پر تو آپ کو انعام بھی دیے جائیں گے, لیکن گاڈ بیچ میں کہیں بھی نہیں آنا چاہیے. سمجھتے ہو؟ تو ان کی یہ مجبوری ہے, ہماری میرے بھائی یہ مجبوری نہیں ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے صرف وہی ڈرتے ہیں جن کے پاس علم ہے, جو اس کائنات میں غور کر کے علم رکھتے ہیں.